بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری آج کی جمعہ کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی نماز عبادت قبول فرمائے، آمین۔ پیارے عزیزو، دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیں جمعہ کو سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے، یہ آپ کو یادگانی کرنے کے لیے ہر جمعہ ٹو جمعہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، جس سے آپ سنیں اور سننے کے بعد ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ جمعہ مبارک میں ہم کوئی ایسی غلطی نہ کر پائیں جس سے کہ ہمیں شرمندگی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ جمعہ میں گناہ کم کرنے کی کوشش کریں اور نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جمعہ کے دن نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور گناہ ایک درجے کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، آئیے گا ہم جمعہ مبارک میں کون کون سے ایسے کام کریں، اور جو میری بیوی ہیں میں ان سے خاص طور سے کہوں گی کہ جمعہ کے دن مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ چھوٹا سا ایک کام کیا ہے، اللہ اسے اپنی منزل مقصود پر پہنچائے، اور وہ کام ہے کہ میں نے چھوٹا سا ایک اسکول اس کی شروعات ہو گئی ہے کہ اسکول کا کام شروع ہو گیا ہے بننا۔ ہم چھوٹے اسکول میں ایک بستی میں پڑھاتے تھے، اب باہر اپنے اسکول کو لے کر جا رہے ہیں، اسے باہر بنانا سوچ رہے ہیں اور شروع کر دیا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، اور بس دعا کی ہی درخواست ہے آپ سے۔ یاری جو اب آئیے گا ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اچھی نیت ہو، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم جمعہ مبارک کے لیے ہی جو بھی کام کریں گے، آج نیک قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، جو بھی کریں تو جمعہ مبارک کے لیے کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جمعہ مبارک میں دعائیں قبول کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے ان کے لیے رحمتوں کا دروازے کھول دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور مومنوں کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پہلا کام ہمیں نیت اچھی کرنی چاہیے۔ دوسرے کام جو ہم سے ناراض ہیں، بالخصوص جن سے ہماری تھوڑی سی بھی ناراضی ہے، تو ہم اسے سلام کریں۔ پہلے ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں ملاقات کریں، ان سے ملیں، مصافحہ کریں اور انہیں سلام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کسی دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو نا، اور وہ ناراضگی 3 دن تک رہے یا زیادہ دن تک رہے، تو اس کی نیکیاں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے جو بولے گا اور جو بول چال کرے گا تو اس سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو پیاری عزیزو، اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اور عمل کو قبول چاہتے ہیں، تو آپ رشتہ دار سے ناراضگی ہیں تو انہیں منائیں، اور اگر اپنے محلے والوں سے، تمام پڑوسیوں سے، یا اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں سے یا بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو، انہیں سب کو منا لیں جمعہ مبارک میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رشتہ داروں سے رشتہ توڑیں یا ان سے ناراضگی رکھیں تب بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، رزق کم ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے ہمیں کہ رشتہ داروں کو منا لیں جمعہ کے دن، یہ نیت کر لیں۔ دوسرا ہمیں غسل کی جلدی تیاری کرنی چاہیے، جلد سے جلد ہم طہارت کریں، اگر ناپاک ہیں تو، اور پاک ہیں تب بھی ہمیں جلدی غسل کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت بھی ہے اور عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو مسلمان کا ہر کام عبادت میں ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ کے دن۔ اسی طرح ہمیں جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے کہ ہم جب جمعہ کے لیے جائیں صدقہ دے کر جائیں، صدقہ جمعہ کے دن دیں، 10، 5 روپے جو بھی آپ پہ بن پڑے، اگر اب تو سردیوں کا موسم ہے، آپ کسی کو اس طرح دیں جیسے کہ کوئی پریشان حال ہے تو جیسے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہ تو کپڑے دے دیں، چادر دے دیں، کمبل کا انتظام کر دیں، یا کسی غریب بچہ ملے تو سنڈے خرید کے دے دیں، سردیوں کا موسم ہے اس طرح۔ اور اسی طرح آپ کو اور یہ بہت جلد کرنا ہے کہ آپ جب مسجد میں جائیں، کیونکہ صدقہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور دعا کو قبول فرماتا ہے اور عمر درازی فرماتا ہے۔ جو صدقہ دیتے ہیں ان کی عمر درازی ہوتی ہے، تو صدقہ دینے سے عمر دراز بھی ہوتی ہے اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ صدقہ دیں تو ضرور جمعہ کے دن دیں۔ اسی طرح جب آپ نماز کے لیے جائیں تو مسجد میں خطبے کی اذان سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکے تو پہلی صف میں بیٹھیں اور جلد سے جلد جائیں، یہ کام آپ ضرور کریں پیاری عزیزو۔ اسی طرح جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوں تو جمعہ کی نماز کے بعد کم سے کم آپ 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں،
100 مرتبہ درود پاک پڑھیں ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ درود کی بے شمار فضیلت ہے، لیکن مختصر چھوٹی سی درود پڑھ لیں 100 مرتبہ، جسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح میری بہنیں بھی گھر پہ 100 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اگر ہو سکتا ہے زیادہ کرنا چاہتی ہیں تو صبح سے شام تک یعنی جمعہ مبارک میں اور جمعہ کی رات میں آپ پورا دن نماز پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ اسی طرح آپ جمعہ کے دن سورہ جمعہ ضرور پڑھیں، سورہ یاسین ضرور پڑھیں اور سورہ کہف ضرور پڑھیں، کیونکہ سورہ کہف پڑھنے والے پر سوائے موت کے کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہ آگی نہ گہانی، جسے کہتے ہیں نا اچانک سے موت آنا، اچانک سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا، اچانک سے بیمار پڑ جانا، شیطانی ہوتی ہے یہ تمام۔ اچانک سے جو ہوتی ہے نا انسان پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت، تو صرف یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کب چاہتا ہے کہ بندہ خوش رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن اللہ رب العزت کے امان میں رہتا ہے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک۔ اور فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کو نور اترتا ہے اور نور رہتا ہے، اور اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک ہفتہ تک۔ تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیارے عزیزو، اسی طرح جب عصر کی نماز ہو تو اس وقت جمعہ کے دن جب آخری گھڑیاں آئے، آخری پہر آئے، جیسے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، آپ کو بڑی ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا کہ عصر کی نماز بھی نہ چھوٹے جمعہ کے دن اور مغرب کی بھی۔ اس دوران آپ اللہ سے دعا کریں، خاص طور سے جو میری بہنیں پریشان حال ہیں، میرے بھائی، میرے تمام نوجوان، اور آج کے جو دور ہے نا، جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، تو صرف دعا ہی سے یہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں اپنی دعا کو اپنا ہتھیار بنا کر رکھنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور خاص طور سے جب جمعہ مبارک آئے نا، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو علماء کا تجربہ ہے، لکھا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر کے اور مغرب کی نماز، عصر اور مغرب کے درمیان جو دعا مانگی جائے، یہ وقت جو ہوتا ہے قبولیت کا ہوتا ہے۔ اسی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ عصر اور مغرب کے درمیان خاص طور سے دعائیں کیجیے گا۔ اسی طرح جب جمعہ کی رات آئے تو آپ بستر پہ جب جائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے جو آپ بھی کیجیے گا، اور اس کا نیکی کما ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے یہ سنت ادا کی، اور ہو سکتا ہے اسی رات آپ کو نبی کا دیدار ہو جائے، آپ کے مقدر جاگ جائیں یا میری مقدر جاگ جائیں۔ تو سوتے وقت آپ کو سونے سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد درود کا ورد کرنا ہے، اور جب بستر پہ جائے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس، اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرنا اور درود پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنا جمعہ کا دن گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو وقت ہے، اس ٹائم جو دنیا کا ماحول ہے، بڑا ہی کٹھن کا، بڑا ہی فتنوں کا دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن نہ تو کم سے کم جمعہ کے دن اس طرح اپنی جمعہ مبارک کو منائیں۔ اور میں آپ سے پھر کہوں گی کہ آپ کے لیے، میرے لیے جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔